جب جو ہے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہا، جسے مصر کی جو ہے بیوی نے، تو یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، بس اللہ کا ڈر، خشیت الہی، کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کر لیا اس عورت سے، ہے نا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کا ڈر، خشیت الہی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے، پھر بھی میں ڈرتا ہوں۔ تو ایک بار جس نے سچے دل سے یاد کیا ہو یا مجھ سے ڈرا ہو، لا ان کو بھی نکال لو جہنم سے باہر۔ مطلب وہ لوگ جن کے اعمال کی کمزوریوں سے، گناہوں کے باعث وہ جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وقت جہنم کی سزا بھگت لیں گے، اس کے بعد ایک آواز دی جائیں گی کہ نکال لو ان لوگوں کو بھی جہنم سے، چونکہ اللہ کو تو بہانے چاہیے اپنے، کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے اس نے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کیسے کیسے ان کی مغفرت کر دو، ان کو معاف کر دو، تو آواز لگا جائیں گی نکال لو جن لوگوں نے مجھے کبھی یاد کیا ہو، اور نکال لو ایسے انسان کو جس نے جو ہے میرے سے کبھی ڈرا ہو، اس کو نکال کے لاؤ۔ تو دیکھیے اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز، اور یہ حدیث قدسی تھی۔ اسی طرح ابن حبان، صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے ڈر کے تعلق سے اتنی ساری باتیں قرآن حدیث میں آتی ہیں، اس کو جمع کرنا ہی ممکن نہیں۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے، دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، اور یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ خشیت الہی کا اس میں دیکھیے کیسا معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي، قسم ہے میری عزت کی۔ کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہے، جو سب سے زیادہ باعزت ذات ہے، اور وہی ذات ہے جس سے تمام لوگوں کو عزت اور شرف دنیا میں ملتا ہے نا۔ ہم دنیا میں عزت کے الگ الگ پیمانے بناتے، کوئی مالداری، حسب، نسب، خاندان، عزت کے وہ پیمانے نہیں، پیمانہ یہ ہے کہ اللہ جس کو عزت دیتے بس وہی عزت والا ہے۔ وَعِزَّتِي، اللہ کہہ رہا ہے تو عزت کی قسم ہے میری، خود اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے کہ میری عزت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں کبھی بھی اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، کیا معنی دو خوف اور دو امن کو اللہ ایک ساتھ جمع نہیں کریں گا؟ آگے خود اللہ رب العزت اپنے نبی کو بتا رہا ہے حدیث قدسی میں کیا معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا اخافنی فی الدنیا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرا، تو اللہ فرماتا دنیا، امنتہ یوم القیامہ، تو میں اس کو قیامت کے دن امن دے دوں گا۔ پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جس کو دنیا میں امن دے دیا، أَخَفَتْهُ فِي الْآخِرَةِ، تو اس کو میں خوف دوں گا آخرت میں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے جو انسان دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا اور برائی سے رکتا رہا تو آخرت میں امن میں رہیں گا، اور جو انسان دنیا میں اللہ سے بے باک ہو کر جو چاہے کرا، مطلب دنیا کی زندگی امن سے گزار لیا، تو آخرت میں اللہ کا خوف اس کو ملے گا۔ میں دو خوف اور دو امن کو کسی بندے پہ اللہ فرمانا جمع نہیں کروں گا، جو دنیا میں خوف سے جی آخرت میں امن ملیں گا، جو دنیا میں امن سے جی آخرت میں خوف ملیں گا۔ یہ امن سے مراد دنیا میں من چاہا کام کیا تو آخرت میں جو ہے ڈریں گا، وہ جہنم میں جائیں گا، اور دنیا میں مجھ سے ڈر ڈر کر عمل سے رکتا رہا برے کاموں سے تو جنت میں امن کے ساتھ رہیں گا۔ تو اللہ رب العزت دو امن اور دو خوف کو اپنے بندے پر جمع نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں ڈر گیا، آخرت میں نکل گیا، کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں نکل گیا کہ جو چاہے کیا، آخرت میں ڈر گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آخرت کا ڈر جہنم ہے، اور دنیا کا ڈر عمل کرنے کا دل تو چاہتا ہے، لیکن اللہ نے چونکہ منع کیا نہیں کر سکتا ہوں، بس یہ ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ نے یہ دل میں ڈالنا ہی نہیں تھا بات گناہ کی، کتنا مزہ آتا تھا نا۔ تو جب دل میں گناہ کی بات رہتی نہیں تو پھر نیکی اور بدی کا معاملہ ہی کہاں ہوتا، اور جنت جہنم کا فیصلہ ہی کیوں کرتا؟ اللہ فرشتوں کے ساتھ ہم کو پیدا کرتا، بولتا جاؤ تم بھی گھومتے رہو بس۔ یہ ایک اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیوں ہم کو پیدا کیا، یہ اس کی مرضی تھی، واللہ عالم، یہ ہم نہیں جانتے، اور مالک سے غلام کو کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، سوائے اس کے کہ مالک خود بتا دے کہ بھائی کیوں میں نے کیا یہ، لیکن ہم کو حق نہیں چیلنج کرنے کا۔ آپ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو دنیا میں جس نے خوف کھایا تو ہم دیکھیے خشیت الہی کی اہمیت، آخرت میں امن میں رہ گیا، اور دنیا میں جس نے موج مستی کر لی، منمانی کر لی، دنیا کی زندگی گزار لی اس کے مطابق اچھی، تو آخرت میں اس کو بہت ڈرنا پڑے گا اپنے رب سے۔ تو دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایک بندے پر۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے،
اور اس روایت کے اندر بھی دیکھیے ایک شخص کا خوف الہی، اللہ کا ڈر، اللہ سے جو وہ ڈرتا تھا، گاڈ فیئرنگ تھا وہ، اس ڈر نے اس کے ساتھ کیا کیا ذرا سنیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ تم سے پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس شخص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ کو پیسنا اور مختلف پہاڑوں پر مختلف زمین پہ جا کر اس کو ہوا کے ساتھ اڑا دینا۔ کیوں؟ تو آگے وہ کہتا ہے جلا دینا اور میری راکھ پیس کر ہوا میں اڑا دینا، اللہ کی قسم اس نے مجھ پر اگر گرفت کی تو مجھے سخت سزا دیں گا، اور ایسی سزا کہ کسی کو اس نے نہیں دی ہوں گی۔ بیٹوں سے کیوں کہا اس نے مجھے جلا کے اڑا دینا؟ کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے گناہ کیے زندگی میں کہ اللہ میری مرتے ہی گرفت کریں گا، اور ایسی سخت گرفت کریں گا میرے گناہوں کی وجہ سے کہ جیسی گرفت اس نے کسی کی آج تک کی ہی نہیں ہوں گی۔ مطلب وہ انسان بہت زیادہ گناہ کر چکا تھا، اور اس کا اللہ سے جو ڈر تھا اس گناہوں کی وجہ سے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرے۔ اس کے بیٹوں نے چونکہ اس نے وصیت کی تھی، وہ مر گیا، اس سے جلایا، اس کی راکھ کو پیسا اور الگ الگ جگہ پہ اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے جو ہے فوراً حکم دیا زمین کو، اور ایک حکم سے وہ آدمی جمع ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ نے اسے سوال کیا میرے بندے کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت دنیا میں کہ مجھے جلا دینا، جلا کے اڑا دینا الگ الگ جگہ، کیوں کر کے آیا تھا ایسی وصیت؟ تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف نے، میرے گناہ اتنے زیادہ تھے دنیا میں کہ تیرا ڈر مجھے لگا کہ میرے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا، رسوا ہو جاؤں گا نا اللہ کے سامنے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تیرے ڈر نے مجھے یہ مجبور کیا۔ اللہ رب العزت اس کے اس ڈر سے اتنا خوش ہوا کہ اسے بخش دیا اور مغفرت کر دی اسے۔ خوف الہی اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک گناہ گار انسان کے گناہ بھی بخشے جا سکتے ہیں اگر حقیقی اللہ کا ڈر ہو۔ یہ نہیں کہ بس نماز ہوئی، نماز کے بعد کچھ تو بھی کرے تو بہت سے لوگ کرتے ہیں بس چلو اب گناہ ہو گئے معاف، لیکن پھر نماز سے نکلے وہی نیت کے ساتھ کہ اب اگلے کو دھوکہ کیسا دوں۔ حج کو گئے توبہ اب کوئی گناہ نہیں، لیکن حج اس لیے کر کے آیا کہ پرانا اکاؤنٹ کلیئر ہو جائے، اب نئے سے سرے سے جرم کروں۔ سمجھ رہے؟ ہم لوگوں کا عمل مزاج ہی بن چکا ہے۔ نہیں، اس شخص نے گناہ کیے تھے، جانتا تھا اللہ کی پکڑ ہے، جانتا تھا اس کی جہنم ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس ڈر نے اسے مجبور کیا کہ اس نے حکم اور وصیت دی مجھے جلا دو۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا ناممکن تھا، اس نے حکم دیا، مٹی نے اسے اٹھا کے کھڑا کر دیا، وہ زندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے سوال کیا کہ کس چیز نے تجھے مجبور کیا تھا کہ تو یہ کہے؟ تو کہا اللہ تیرا ڈر۔ اس شخص کو گناہ تو کیے تھے لیکن اپنے رب سے حقیقی ڈر تھا کہ میرا رب میری گرفت کرنے والا ہے، میرا رب میری پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اس ڈر نے اسے مجبور کیا، اور رب العزت نے اس ڈر کو اتنا پسند کیا۔ اللہ پسند کرتا ہے جو بندے اس سے ڈرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کہ اس نے معاف کر دیا۔ اللہ کا ڈر سے مراد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، نیکیوں کی طرف آمادہ ہو، اچھے کام کرے، برائی سے اپنی نفس کو روکے۔